أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ قرآن کریم کی موجودہ ترتیب کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کے کئی نام ہیں اور احادیث میں کئی فضائل آئے ہیں۔ اس کا ایک نام ہے سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ کے معنی شروع کرنے والی، جس چیز سے کسی چیز کی شروعات کی جائے اسے فاتحہ کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی شروعات بھی اس سورت سے ہو رہی ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الفاتحہ رکھا۔ اس کا ایک اور نام ہے ام القرآن، قرآن کی ماں۔ قرآن کریم کے اندر جتنے علوم ہیں ان تمام کے تمام علوم کو سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے بھر دیا ہے۔ اسی طرح اس سورت کا ایک نام ہے اساس القرآن، پورے قرآن کی بنیاد۔ ایک نام اس سورت کا ہے سورۃ الکنز، یہ ایمان والوں کے لیے ایک خزانہ ہے۔ کنز خزانے کو بولتے ہیں۔ سورہ فاتحہ تو اللہ نے ہمیں ایک خزانہ دیا ہے۔ اس سورت کا ایک اور نام ہے سورۃ تعلیم المسئلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مانگنے کا طریقہ بتلانے والی چیز، اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا ڈھنگ سکھانے والی صورت۔ اللہ سے ہمیں جو مانگنا ہے، دعائیں کرنی ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کیسے کرنا ہے، وہ ہمیں یہ صورت سکھلاتی ہے۔ اسی طرح اس صورت کا ایک نام ہے سورۃ السوال۔ یہ صورت ایک دعا ہے، ایک سوال ہے، اور پورا قرآن اس کا جواب ہے۔ اس صورت کے اندر دعا مانگی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتلا۔ تو اللہ نے پورا قرآن باقی اتار کر کے انسان کی رہنمائی کی، انسان کو سیدھا راستہ بتلایا۔ اس صورت کا ایک نام ہے سورۃ الصلاۃ، یہ نماز والی صورت ہے، نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام ہی رکھ دیا گیا نماز والی صورت۔ تو اس صورت کے اور بھی کئی نام ہیں اور اس کے احادیث میں بڑے فضائل آئے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ جو سورۃ الصلاۃ ہے، یہ سورۃ الصلاۃ سورہ فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان میں مشترک ہے۔ ہذہ سورۃ بینی و بین عبدی، یہ سورہ فاتحہ آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے، اور اس صورت میں میں اپنے بندے سے باتیں کرتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں، میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں اللہ جواب دیتا ہوں حمیدنی عبدی، بندے نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، پالن ہار ہے۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟
حمیدنی ربی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری خوبیاں بیان کی، میری صفات بیان کی اور میری عظمت کو بیان کیا۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی کہ دنیا اور آخرت کے اندر تمام کی تمام چیزوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ ہماری زندگی کا مالک، ہماری موت کا مالک، ہمارے رزق کا مالک، پریشانیوں کا مالک، کشادگی کا مالک، جو کچھ بھی ہے سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر آگے کا جملہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں یہ چوتھی آیت بینی و بین عبدی، آدھی میرے لیے ہے آدھی میرے بندے کے لیے۔ ایاک نعبد، اس میں بندے نے میری تعریف کی ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ایاک نستعین یہ میرے بندے کے لیے۔ اس میں بندے نے دعا مانگی ہے اے اللہ ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما۔ آگے کی 3 آیات کے اندر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان 3 آیات کے اندر بندے نے دعا مانگی اور اللہ نے جواب دیا جو میرے بندے نے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا، میں نے اسے دے دیا۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابی بن کعب، بہت بڑے صحابی ہے اور قرآن کریم کے بہت بڑے قاری ہے، ان کو آواز دی، یہ نماز پڑھ رہے تھے، جیسے ہی انہوں نے نماز پوری کی فوراً خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نماز میں تھا اس لیے میں آپ کی آواز پر جواب نہیں دے پایا، اب میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی صورت بتلاؤں جو صورت اتنی عظیم ہے، اتنی برکتوں والی ہے، اتنی رحمتوں والی ہے، اللہ نے اس جیسی صورت نہ پوری توریت میں اتاری، نہ پوری انجیل میں اتاری، نہ پوری زبور میں اتاری۔ یہ ایک ہی صورت توریت، زبور، انجیل، بقیہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان تمام کی تمام کتابوں کے اوپر عظمت کے اعتبار سے، برکت کے اعتبار سے، علوم کے اعتبار سے، خزانوں کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے بڑھی ہوئی ہے۔ تو قرآن کریم کی صرف ایک چھوٹی سی 7 آیات کی جو صورت ہے، یہ صورت بقیہ سب کی سب کتابوں پر، توریت، زبور، انجیل کے اوپر عظمت کے اعتبار سے بڑھی ہوئی ہے، ثواب کے اعتبار سے بڑھی ہوئی ہے، برکت کے اعتبار سے بڑھی ہوئی ہے۔ ابی بن کعب نے کہا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا یہی سورۃ الفاتحہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 7 آیات، 7 مثانی، یہ 7 آیات اپنے عرش کے نیچے ایک خاص خزانے سے عطا فرمائی ہے، جو اللہ کا خاص خزانہ ہے، جس خزانے میں سے اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ کو ایک خاص تحفے کے طور پر عطا فرمایا، خاص خزانہ عطا فرمایا، اور وہ خزانہ سورہ فاتحہ کا خزانہ ہے۔ یہ اتنی عظیم الشان صورت ہے، احادیث کے اندر اس کے اتنے سارے فضائل آئے ہیں، اسی لیے علماء نے کچھ وظائف لکھے ہیں۔ اب جو وظائف میں 2 وظیفے بتا رہا ہوں یہ حدیثوں میں نہیں ہیں بلکہ علماء کے تجربات ہے اور وظائف ہے۔ سب سے پہلا وظیفہ یہ ہے، حدیث میں آتا ہے سورۃ الفاتحۃ دواء لکل داء، سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے دوا ہے، ہر بیماری کے لیے علاج ہے۔ آپ کو کوئی بھی تکلیف ہے اس تکلیف کے لیے آپ سورہ فاتحہ کے ذریعے سے علاج کر سکتے ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کو سر درد ہے تو جو سر درد ہے
سر کے اوپر یوں ہاتھ رکھو یا سر کو یوں پکڑو، اور پکڑنے کے بعد پھر 3 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ لو، اور بیچ میں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، بسم اللہ کے ساتھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، بسم اللہ کی جو میم ہے آخر میں، اس میم کو الحمدللہ کی لام کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پھر پوری سورت لاسٹ میں آمین۔ اس طریقے سے آپ بیچ میں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو، اور پھر جس کو سر درد ہے اس کے سر پر جو ہے پھونک مار دو، دم کر دو۔ اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ اس کو شفا مل جائے گی۔ یا اگر سر درد سے بڑھ کر آپ کو بخار ہے تو 11 مرتبہ پڑھ کر کے دم کرو، پانی پر دم کر کے اس کو پلاؤ اور اس پر دم بھی کرو۔ اور اگر آپ کو بہت ہی زیادہ کوئی بڑی بیماری ہے، یا آپ کو رزق کی پریشانی ہے، یا اور کوئی روحانی تکلیف ہے، تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے 41 مرتبہ 41 دن تک فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں اس سورت کو پڑھیں۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ فجر کی سنتیں پڑھ لیں تو فجر کی سنتوں اور فرض کے بیچ میں بیٹھ کر کے بسم اللہ کے ساتھ میں اس سورت کو 41 بار پڑھنا ہے، اور پڑھنے کا انداز وہی ہے، بسم اللہ کی میم کو الحمدللہ کی لام کے ساتھ ملا کر کے 41 بار پڑھ کر کے آپ دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بڑے سے بڑے تکلیف کو، مصیبت کو، بیماری کو دور فرما دیں گے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں اپنے عرش کے نیچے سے ایک خاص خزانہ عطا فرمایا ہے، اس لیے ہم اس خزانے کی قدر کریں، اس سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ ترجمہ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ حمد کے معنی تعریف۔ اللہ کیسے بولتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں الذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، یہ اس کی عربی میں تعریف لکھی ہے، اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے، اللہ اس ذات کو بولتے ہیں جو تمام کی تمام صفات کمالیہ کو جامع ہو اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہو۔ الذات الواجب الوجود، ایسی ذات جس کا وجود ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، جس کو کبھی فنا نہیں ہے، جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے، جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ المستجمع لجمیع صفات الکمال، کمال کی جتنی صفات ہیں وہ سب اللہ کے اندر پائی جاتی ہے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ رب کسے بولتے ہیں؟ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، پالن ہار کو، جو تربیت کرے اسے رب کہتے ہیں۔ ایک تو کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کی مدد کر دی، وہ نہیں، رب شروع سے اس کی تربیت کرے، اور ایسی تربیت کرے جو عین اس کی فطرت کے مطابق ہو، جس میں انسان کا بھلا ہی بھلا ہو، اور صرف انسان ہی نہیں، پورے عالم کو پالنے والا، پورے عالم کا پروردگار ہے۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ ما سوی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ جو کچھ ہے یہ سب عالم میں ہے، انسان، جنات، درندے، چرندے، پرندے، پہاڑ، شجر، حجر، دریا، پانی، آگ، آسمان، زمین، یہ سب عالم میں آتے ہیں۔ اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے سب عالم ہے۔ تو اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے ان سب کو پالنے والا اللہ ہے، روزی دینے والا بھی اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، باقی رکھنے والا اللہ ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اپنے غصے کے اوپر غالب کر رکھا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے پھر بھی اللہ اسے روزی دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے پھر بھی اللہ اس کو کپڑے پہناتا ہے، اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے پھر بھی اللہ اس کو سکون کی نیند سلاتا ہے۔ اتنا بڑا اللہ مہربان ہے۔ اللہ اگر غصے میں آ جائے تو ہم دنیا میں 1 منٹ بھی جینے کے قابل نہیں رہیں گے، اتنے ہم سے بھول چوک تو انسان سے ہو ہی جاتی ہے۔ تو اللہ بڑا مہربان ہے جو
بھول چوک سے درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ گناہ کو دیکھ کر کے، نافرمانی کو دیکھ کر کے سب سے زیادہ جو برداشت کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ انسان اللہ کا کھاتا ہے، اللہ کا پیتا ہے، اللہ کی زمین پر رہتا ہے، چلتا پھرتا ہے، سب کچھ اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے، اور پھر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تب بھی اللہ اس پر اپنی رحمت کو اتارے ہوئے ہے، پھر بھی اللہ کی رحمت اس پر اتر رہی ہے، اللہ اس کو معاف کر رہا ہے، اللہ اس کو سب کچھ پھر بھی دے رہا ہے۔ اتنا بڑا اللہ مہربان اور اللہ رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا، یوم الدین، یوم کے معنی دن اور دین کے معنی بدلے کا دن، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ بدلے کا دن کون سا ہے؟ میدان محشر کے اندر، جب ہم سب کو وہاں جمع ہو کر کے اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اور بدلہ لینا ہے، تو یہ بدلے کا دن ہے۔ اس دن صرف اللہ کی چلے گی، کسی کی نہیں چلے گی۔ سب کے سب دنیا کے جتنے بھی بادشاہ ہیں، حاکم ہیں، گورنر ہے، بادشاہ، پی ایم، سی ایم، جو کچھ بھی ہے سب کچھ ختم ہو جائیں گے، ان کے عہدے سب دنیا میں رہ جائیں گے، سب کے سب عام اور سب کے سب انسان برابر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم لوگ میرے نیکوکار بندوں سے الگ ہو جاؤ۔ اب دو گروہ بن جائیں گے، ایک ایمان والوں کا، ایک کافروں کا۔ اب ان دونوں گروہوں کا پھر حساب و کتاب شروع ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقت میں بادشاہ ہے، حقیقت میں مالک ہے، حقیقت میں تصرف کرنے والا ہے، سب کچھ دنیا میں کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر نہ کوئی قدم اٹھ سکتا ہے، نہ اٹھا ہوا قدم زمین پر پڑ سکتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر نہ اندر سے سانس باہر آ سکتی ہے، نہ باہر کی سانس اندر جا سکتی ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر نہ کوئی لقمہ منہ میں ڈال چکا ہے، حلق سے نیچے بھی نہیں اتار سکتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر۔ تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے حکم کے بغیر، اس لیے سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اگلی آیات کا تفصیل انشاءاللہ کل کریں گے، یہ وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے گزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرما، قرآن سے عشق نصیب فرما، قرآن کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپ کی ذات رحمان ہے، آپ کی ذات رحیم ہے، رحمان رحیم آپ کی ذات ہے۔ ہم گنہگار بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں، عاصی و نافرمان ہیں۔ یا اللہ آپ کو اپنی رحمت کا واسطہ ہے، ہمارے پاس کوئی نیک عمل نہیں جس کا واسطہ دے کر مانگیں، بس آپ سے آپ کی صفت رحمان کا واسطہ ہے، صفت رحیم کا واسطہ ہے۔ اللہ ہمارے لیے حلال رزق کے دروازوں کو کھول دے، کشادگاہ نصیب فرما، فقر و فاقہ سے ہماری حفاظت فرما، تنگ دستی سے ہماری حفاظت فرما، ٹینشن سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کی لا علاج بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما، حادثات سے ہماری حفاظت فرما، دشمنوں کی غلبے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی حفاظت نصیب فرما، اپنی طرف سے امن نصیب فرما، سکون نصیب فرما، خصوصی رحمتوں کا ہم سب پر اپنا سایہ نصیب فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، امید رکھتے ہیں، سب کی جائز تمنا و مرادوں کو پورا فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
اعوذ باللہ